لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جس نے کہا اللہ کو اپنا رب مانا اور پھر اس کے اوپر وہ استقامت دکھاتی. جمیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ جمیل صاحب رب سے کیا مراد ہے؟ جی، رب سے کیا مراد ہے؟ رب کا ایک مطلب تو ہے پالنے والا، اور رب کا مالک بھی اس کا مطلب ہے. اور اور نہیں پتا. مجھے ایک بات بتائیے، ہمارا جو کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ لا محمد الہ رسول الا اللہ. اللہ ہے نا؟ لا الہ جی الا جی. اگر اس کلمے میں الہ کی جگہ لفظ رب ہوتا تو کوئی فرق پڑتا؟ ہاں، کیونکہ رب پڑتا. جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی آدمی بھی ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کچھ جگہ پہ اس طرح ہے، قرآن میں بھی آیت ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو رب کہا گیا ہے، شاید کسی جملے میں کہیں پہ. وہ تو فرعون کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی. نہیں، کہیں اور پہ بھی میرا خیال، یعنی کہ رب جو ہے وہ اللہ کے مفہوم میں نہیں آ سکتا. اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے جو صفاتی نام ہے، 99 جی جو نام ہے، جی. اس میں لفظ رب نہیں ہے، نہیں. جبکہ رب کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں تقریباً 950 سے زائد مرتبہ ہے. انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف قرآن مجید میں رب سے کرایا. ہاں، نبی صلی الحمد اللہ علیہ للہ وسلم کو بھی رب جو العالمین. پہلی حدیث آئی تھی، پہلی جو وحی آئی تھی نبی صلی وہی اللہ علیہ آئی وسلم تھی. کیا آئی جی، تھی؟ اقرا اقرا ربک الذی خلق. اس میں ربک، پڑھ اپنے رب کے نام. سیدنا موسیٰ سے جب پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تو آپ نے کیا کہا؟ وہاں بھی کیا کہا؟ انی انا ربک، یقیناً میں ہی تیرا رب ہوں. اور ہم مصحف کھولتے ہیں تو وہاں بھی ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے دراصل انٹروڈکشن ہی ہمیں اپنے نام رب سے دیے. جو ابھی آپ نے بات کہی کہ دونوں میں فرق پڑتا، اب مسئلہ کیا تھا؟ جو مسئلہ ان کے ساتھ تھا وہی مسئلہ ہمارے ساتھ ہے. وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کو رب مانتے تھے، کیونکہ رب کا معنی جیسے آپ نے کہا نا، پالنے والا، پیدا کرنے والا، بارشیں برسانے والا، زمین میں سے اناج نکالنے والا، جلانے والا، کائنات کی جو چیزیں مسخر کی ہیں اس کو چلانے پھرانے والا. اس حوالے سے تو مشرکین مکہ کو بھی کوئی پرابلم نہیں تھا. قرآن بھرا پڑا ہے وَلَئِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، پوچھیں آپ ان سے کس نے پیدا کیا زمین اور آسمانوں کو؟ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ ضرور بضرور کہیں گے اللہ نے. اللہ نے کہا. پرابلم کیا تھا؟ پرابلم تھا الہ کا. الہ کے معنی ہوتے ہیں کس کی عبادت کی جائے، کس کو سجدہ کیا جائے، کس سے دعا مانگی جائے، کس کی نظر و نیاز کی جائے، کس کا طواف کیا جائے، کس پہ توکل کیا جائے. رب اللہ کے وہ افعال ہیں، پیدا کرنا، مارنا، بارش برسانا، یہ وہ اللہ کے افعال ہیں جن کے بنا پہ اللہ رب ہے. اور الہ بندوں کے افعال ہیں جو اس کو الہ بناتا ہے، جو اس کو الہ بناتا ہے. یہ بندوں کے افعال ہے نا، دعا مانگنا، توکل کرنا، جی جی. سجدہ کرنا. مشرکین مکہ الہ کا مطلب جانتے تھے. مشرکین مکہ الہ کا مطلب جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اگر یہاں لا الہ کی جگہ لا رب ہوتا تو سب پڑھ لیتے، کیونکہ رب سے تو ان کو کوئی پرابلم تھا ہی نہیں. آج کے مسلمان کا، خاص طور پر بر صغیر کے مسلمان کا مسئلہ کیا ہوا کہ اس کو الہ کا مطلب نہیں پتا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، کام وہی کر رہا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. ایسے ہی. تو میں یہی کہتا ہوں فرق کوئی نہیں ہے. تو دراصل یہ جو بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مانا اور اس پہ قائم رہے، وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے ہیں استقامت میں ہی تو قیامت ہے. استقامت میں ہی قیامت ہے.
یعنی اصل میں جم جانا ہی جو ہے نا وہ اصل چیز ہے. جو جم گیا وہ جم گیا, جو نہیں جما وہ پھنسے گا. سر بہت سیدھی سیدھی بات. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کو یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے کہ جب آپ اللہ کو اپنا مانتے ہیں تو اللہ کو اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت دونوں سے تسلیم کرنا ہے کامل. اللہ کی ربوبیت سے تو آج کے مسلمان کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اللہ کی الوہیت کے اندر بہت سارے اشکال ہیں. ہم نے آج بھی بہت سارے دروازے اپنے کھولے, بہت سارے دروازے کھولے ہوئے, ان چور دروازوں کو بند کرنا اصل کام ہے, کیونکہ الوہیت کی کامل اللہ کے ساتھ ہے. اور جب اللہ کے ساتھ آپ الوہیت اور ربوبیت دونوں نہ دکھائیں تو پھر اللہ کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ اس کا مطلب اللہ کی پرائرٹی نہیں ہے تو آپ بھی اللہ کے لیے بھی پرائرٹی نہیں ہے. جو کچھ آپ کو دنیا میں مل رہا ہے وہ اس لیے مل رہا ہے کہ اللہ نے لکھ دیا, باقی آپ کے کسی ایفرٹ سے یا آپ کی کسی اس سے اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا کچھ نہیں. تو اللہ کو ماننا ہے تو اس کی ربوبیت سے اور اس کی الوہیت سے کامل کا کامل. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سننے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جملہ اسمیہ ہم نے شروع کیا. جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو کہ اسم سے شروع ہوتا ہے, جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جملہ اسمیہ میں کم از کم 2 اجزاء ہیں, مبتدا اور خبر. جس اسم سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے اسے مبتدا کہتے ہیں, اور جو کچھ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے اس کو خبر کہتے ہیں. مبتدا وصف کے لحاظ سے معرفہ, اعراب کے لحاظ سے حالت رفع میں. خبر جو ہے وصف کے لحاظ سے نکرہ, اعراب کے حوالے سے حالت رفع میں. اور جنس اور عدد میں خبر جو ہے وہ مبتدا کی پیروی کرتی ہے. کچھ اس میں ایکسیپشنز ہیں جو آپ نے پڑھ چکے ہیں کہ اگر غیر عاقل کی جمع ہو, یہ ابھی میں صرف غیر عاقل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, آگے جا کے کچھ عرصے کے بعد جب تھوڑی سی مضبوطی آ جائے گی آپ میں تو میں اس میں تھوڑی سی ٹرمنالوجی کو چینج کروں. ابھی آپ صرف غیر عاقل تک ہی سمجھ. مبتدا چونکہ معرفہ ہے اور معرفہ کی ہم نے 7 اقسام میں نے آپ سے کہی ٹوٹل ہے, 5 ہم نے پڑھی تھی, اس میں سے 4 کو ہم نے مبتدا بنایا. اس میں علم کو مبتدا بنایا, اس میں ضمائر کو ہم نے بنایا, اس میں اشارہ کو ہم نے بنایا, اور معرف بالنام کو ہم نے مبتدا بنایا. شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو سنگل ورڈ ہوتا ہے اس کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں, اور ایک سے زائد جب مفرد یا کلمے ہوتے ہیں تو اس سے مرکب وجود میں آتا ہے. اور مرکب جو ہے وہ پھر اس کی 2 اقسام میں نے آپ سے کہی تھی, ایک کو ہم نے مفید کہا تھا, ایک کو غیر مفید, یعنی اور شارٹ کرتے ہیں. ایک کو آپ جو مکمل بات کریں اس کو ہم نے جملہ کہا, جو نامکمل بات کریں اس کو ہم نے ناقص کہا. چاہے ناقص ہو چاہے جملہ ہو, الٹیمیٹلی کہلاتا وہ مرکب. اگر بات پوری واضح ہو جائے تو مرکب تام یا جملہ کہے گا, بات اگر مکمل نہ ہو تو وہ ناقص ہے. جی جویریہ. جی سر, السلام علیکم. جی نظر آ رہا ہے؟ جی جی کیا ہے؟ نیک لڑکا. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مجھے تو بات پوری لگ رہی ہے اس میں. بات پوری لگ رہی ہے کیسے؟ کیوں؟ لڑکے کے بارے میں بات ہے نا کہ لڑکا نیک لڑکا زندہ ہے, نیک لڑکا مر گیا, نیک لڑکا کھڑا ہے, نیک لڑکا بیٹھا ہے, نیک لڑکے نے پانی پیا, مطلب کیا ہے بات تو واضح نہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو نیک لڑکا اس کا مطلب یہ نامکمل ہے لیکن ہے مرکب. جی. اب مجھے بتائیں یہ کس قسم کا مرکب آپ کو لگ رہا ہے, کیا لگ رہا ہے اس میں ہو کیا رہا ہے؟ اس جملے کو, اس مرکب کو سن کے آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا چیز بیان ہو رہی ہے؟ لڑکے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ لڑکا نیک. بس کیا بتا رہے ہیں لڑکے کے بارے میں, کیا بتا رہے ہیں؟ کہ نیک ہے. یعنی صرف بتا رہے ہیں جی, اس کی کوئی اچھائی یا برائی. تو آپ کے سامنے ایک ایسا مرکب آ گیا کہ جس میں ایک اسم, دونوں اسم ہے نا, نیک بھی اسم ہے لڑکا بھی اسم ہے. جی. آپ کے سامنے ایک مرکب ایسا آ گیا کہ جس میں سے ایک
کی صرف بیان کی جا رہی ہے دوسرے اسم سے. جی. تو جب بھی کوئی ایسا مرکب آ جائے جس میں کسی ایک اسم کی صرف بیان کی جائے، ٹھیک ہے، ایک اسم دوسرے اسم کی صرف بیان کرے، ایسے مرکب کو مرکب توصیفی کہتے ہیں. ٹھیک. مرکب توصیفی کہتے ہیں. مرکب توصیفی کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک اسم میں ایک اسم دوسرے اسم کی صرف بیان کرے. ٹھیک ہے، صرف کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کے بارے میں اس کی اچھائی یا برائی یا کمی یا زیادتی کو بیان کرے. مرکب توصیفی کے کم از کم 2 جز ہوتے ہیں، بلکہ 2 ہی جز ہوتے ہیں، کم از کم کو چھوڑ دیں. جس اسم کی صرف بیان کی جائے، یعنی جس کے بارے میں جو بات بیان کی جائے، جس کے بارے میں صرف بیان کی جائے، اس کو موصوف کہتے ہیں. اور جو کچھ اس کے بارے میں اچھی یا بری بات یا کمی یا زیادتی بیان کی جائے، اس کو صرف کہتے ہیں. یعنی مرکب توصیفی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صرف بیان کرتا ہو، کوئی تعریف بیان کرتا ہو، کوئی اچھائی برائی بیان کرتا ہو. اور مرکب توصیفی کے 2 اجزاء ہوتے ہیں. جس چیز کے بارے میں بات کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں، اور جو کچھ اس کے بارے میں تعریف بیان کی جائے، صرف بیان کی جائے، اس کو صرف کہتے ہیں. اردو زبان میں صرف پہلے آتی ہے، نیک لڑکا صرف پہلے آئی نا. جی سر. نیک پہلا ہے، لڑکا بعد میں. انگریزی زبان میں اگر آپ کہیں، اگر میں آپ سے کہوں بگ ہاؤس، تو انگریزی زبان میں بھی آپ نے دیکھا کہ صرف پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں. عربی زبان میں مختلف ہے. عربی زبان میں ہمیشہ موصوف پہلے آتا ہے، صرف بعد میں. اور اگر دیکھا جائے اصولاً اگر دیکھا جائے تو ہونا بھی یہی معاملہ چاہیے کہ موصوف پہلے آئے، صرف بعد میں آئے. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ صرف کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہوتی. صرف جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے موصوف پہ. اگر موصوف ہی نہ ہو تو صرف کیا کرے گا؟ صحیح. عربی زبان میں موصوف پہلے آئے گا اور صرف ہمیشہ بعد میں. تو یہ ایک ایسا مرکب ہے جو کہ صرف بیان کر رہا ہے، ایک اسم دوسرے اسم کی صرف بیان کر رہا ہے. اس کو مرکب توصیفی کہیں گے. تو مرکب توصیفی جب بھی بنانا ہونا تو سب سے پہلا آسان طریقہ یہ کہ اس کو الٹے تیر چلا دیں. یعنی موصوف پہلے آئے گا. تو مجھے بتائیں، نیک لڑکا میں موصوف کیا اور صفت کیا ہے؟ سر لڑکا موصوف ہے اور صرف نیک ہے. تو بس آپ کیا کریں، جب بھی آئے آپ الٹے تیر بنا دیں. یعنی آپ کو لڑکا پہلے لانا ہے اور نیک بعد میں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب آپ کو پتا ہے کہ جو اسم کی پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ 4 اسم کی پراپرٹیز ہیں. کون سی اسم کی 4 پراپرٹیز ہیں؟ اعراب، جنس، عدد اور وسعت. آپ نے جملہ اسمیہ میں دیکھا کہ جملہ اسمیہ کے اندر اعراب جو ہے وہ خبر موصوف کا سیم ہوتا ہے، حالت رفع میں ہوتا ہے. لیکن اس کی جو وسعت ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے، مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ. جبکہ جنس اور عدد میں خبر جو ہے مبتدا کے تابع ہوتی ہے. لیکن موصوف صفت میں یاد رکھ لیجیے کہ صفت جو ہے وہ 100% چاروں چیزوں میں موصوف کے تابع ہوگی. یعنی اگر موصوف مذکر ہے تو صرف بھی مذکر آئے گی، موصوف واحد ہے صرف بھی واحد آئے گی، موصوف معرفہ ہے صرف بھی معرفہ آئے گی، موصوف حالت رفع میں ہے صرف بھی حالت رفع میں آئے گی، موصوف حالت نصب میں ہے صرف بھی حالت نصب میں. ٹھیک ہے جی، اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں. اب آپ اس چیز کو دیکھتے ہوئے، یہ جو بھی باتیں میں نے آپ سے کی ہیں، اس باتوں کو دیکھتے ہوئے نیک لڑکے کو بنائیے. کیا بنائیں گے؟ ولد صالح
آپ نے کہا ولد صالح. اچھا جی، آپ نے اس کو نکرہ کیوں بنایا؟ صحیح. کیا الولد ہوگا؟ نہیں، آپ مجھے پہلے ہی بتائیں، میں پھر آپ کو بتاؤں گا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے نکرہ کیوں بنایا وجہ؟ ایسے ہی بنایا یا مطلب ذہن میں نہیں آیا؟ سر پہلے مجھے لگ رہا تھا الولد ہوگا، لیکن مجھے لگا کہ یہاں پہ ایک عام سے ہی لڑکی کی بات ہو رہی ہے، اس وجہ سے میں نے اچھا، نکرہ آپ بنایا. یاد ہے میں نے شروع میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو نکرہ اسم ہوتا ہے، نکرہ اسم کا جو ترجمہ ہوتا ہے اس میں ہمیشہ آپ کو ایک مفہوم ملے گا، ایک کوئی یا کچھ کا. صحیح. اگر میں آپ سے کہتا نا کوئی نیک لڑکا، پھر آپ اس کو بناتے نکرہ. صحیح. اگر اس میں جب یہ اردو کا کوئی مفہوم آپ کو نہ ملے نا، ایک کوئی کچھ کا، تو آپ نے جب ٹرانسلیشن کرنا ہے تو ہمیشہ معرفہ میں کرنا. ٹھیک ٹھیک ہے جی. تو جی. یہ پھر کیا بن جائے گا؟ الولد. الولد صالح. صالح. اگر الولد صالح کریں گے تو مجھے پتا یہ تو جملہ اس لیے نہیں بن گیا. سر اس وقت تو یہ جملہ اس میں نہیں لگ رہا، لڑکا نیک ہے. بلکہ آپ نے تو بنانا ہے نیک لڑکا. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ صرف موصوف کے تابع ہوگی 100%. اگر یعنی الولد صالح ہوگا کیا؟ نہیں، الولد الصالح، اچھا. کیونکہ صرف جو ہے وہ 100% تابع ہوگی موصوف کے. موصوف اگر معرفہ ہے تو صرف بھی معرفہ آئے گی، موصوف اگر نکرہ ہے تو صرف بھی نکرہ آئے گی، موصوف اگر مذکر ہے تو صرف بھی مذکر آئے گی، موصوف اگر مثنیٰ ہے تو صرف بھی مثنیٰ آئے گی. ٹھیک ہے جی. صحیح. جی یہ کیا ہو جائے گا؟ الولد الصالح. اور ملا کے پڑھیں گے تو پھر کیا بن جائے گا؟ الولد صالح. ہاں، پھر اس صورت میں یہ تجدید آ جائے گی. ٹھیک. الولد الصالح، نیک لڑکا. اس کی اگر انالیسس کریں گے تو کیسے کریں گے؟ الولد کو کیا کہیں گے آپ؟ موصوف. موصوف. اور الصالح کو صرف. موصوف اور صرف مل کے مرکب توصیف. موصوف اور صرف مل کے مرکب توصیفی بن جائے. جی زوہا، آپ بات کریں گی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیں میں آپ سے کہتا ہوں کوئی دو نیک لڑکے. موصوف کیا ہے اس میں؟ ولدانی. اتنا ایکو ہو رہا ہے، لگ رہا ہے جیسے کوئی آنکھ کا پروگرام. جی اب صحیح ہے؟ ہاں بہتر. ولدانی صالحانی. ولدان صالحان. اگر یہ خالی ہوتے دو نیک لڑکے تو کیا بن جاتا؟ الولدانی الصالحانی.
لیٹس سے ابھی یہ کون سی حالت میں، اس کی حالت کیا ہے؟ حالت رفع ہے نا جی. لیٹس سے اگر یہ کسی وجہ سے حالت نصب میں چلا جاتا تو کیا بناتے؟ حالت نصب میں چلا جاتا. اس وقت یہ حالت رفع ہے نا. الولدینی الصالحین. الف لگائے کوئی اچھا نہیں، ہاں صحیح. والدینی صالحین. کیا بن جائے گا جی؟ والدینی صالحین. ولدینی صالحین. والدینی صالحین. کوئی دو نیک لڑکے، کوئی دو نیک لڑکے. توبہ آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. کچھ نیک عورتیں، کچھ نیک عورتیں. نساء صالحات نہیں صالحات. نساء صالحات. صالحات. اگر لیٹس سے یہ کسی وجہ سے حالت جر میں چلا جاتا تو حالت جر میں ہوتا نساء صالحات. نساء صالحات. زبردست زبردست. ڈاکٹر سمیرا آواز آ رہی ہے؟ صبا جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عظیم قرآن. بات کی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری نوکریاں آئیں گی، جیسے نوکریاں آئیں گی القرآن العظیم. القرآن العظیم. بزرگی والا قرآن. آپ سے ہی سوال. بزرگی والا قرآن. جی عظمت والا قرآن. جی بتائیے. اس میں آخری سوال ہے، دوسرا سوال ہے. ہاں کیا سوال؟ بزرگی والا قرآن. جی بنائیے. بزرگی والا قرآن. جی القرآن المجید. زبردست. القرآن المجید. ریان کیا ہے؟ الحمدللہ. طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ جی جی. کوئی نیک عمل کوئی نیک عمل. جی عمل صالح. عمل صالح. ماشاء اللہ. ایک اور کرو. جی. ایک اچھا نمونہ. ایک اچھا نمونہ. جی نمونے کو کیا کہیں گے عربی میں؟
یہ بھی میں بتاؤں. اسوا. قصوہ. ہوں. قصوۃ حسنۃ. جی. ہمارے لیے اسوۃ حسنۃ کون ہے؟ سب سے تو اچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے بتاؤ کہ تم نے اس پہ تا مربوطہ کیوں لگایا؟ اس پہ کیا تا مربوطہ بولتا کیوں لگائی؟ آپ نے کہا تھا کہ مطلب وہ بالکل تابع. اچھا وہ تو ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ جو تا گول تا ان پہ آتی ہے نا، کیا نام ہے ایک سیکنڈ، تمام مردوں کے نام جو گول تا پہ. لیکن یہ تو مرد کا نام کہاں ہے اس میں نام کہاں ہے مرد کا؟ حسن بھی نام ہی ہوتا ہے، نام بھی ہوتا ہے اور اچھے کے معنی میں بھی آتا ہے. ہاں لیکن حسن اگر نام ہوتا ہے تو حسن تو صفت کے طور پہ آ رہا ہے، اور صفت تو تابع ہوتی ہے. تو اسوتن اسوتن یہ اسوتن سیدھا حسن بولو یار، اس وقت لکھتے ہی ایسے ہیں یار، ٹینشن بھی ہیں، اس وقت لکھتے ہی ایسے، ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں. اسوتن حسن. ندا الیاس نئی اسٹوڈنٹ ہے؟ جی السلام علیکم. آپ پہلی دفعہ ہیں؟ نہیں میں پہلے کسی اور کے نام سے آتی تھی. یہ میرا ٹھیک ہے. مطمئن جان. مطمئن جان. مطمئن ہی ہوتا ہے نا؟ مطمئن ہی ہوتا. المطمئن مجھے بتائیں مطمئن جان کے اندر آپ کو موصوف کون کیا لگ رہا ہے اور صفت کیا لگ رہی ہے؟ نہیں، الجان مطمئن. جان جو ہے وہ موصوف ہے اور مطمئن صفت ہے. جی سوری کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا جان جو ہے وہ موصوف ہے اور مطمئن صفت ہے. ٹھیک ہے بنائیے. الجان المطمئن. الجانوی اردو کی کلاس تھوڑی چل رہی ہے. النفس. ہاں جان کے نفس کو. النفس المطمئن. النفس کو الف لام لائیں گے کہ نکرا سے بنائیں گے؟ الف لام لائیں گے. نہیں. النفس المطمئن. المطمئن. مجھے بتائیے آپ نے کہا المطمئن، یہی کہا آپ نے؟ جی. مجھے بتائیں نفس جو ہے وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے. دو اعراب آئیں گے. ان ہوگا. نہیں مجھے بتائیے نفس جو ہے وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے. نفس ہوتا ہے. کیسے پتہ چلا نفس جو ہے وہ مذکر ہے؟ یہ نہیں پتا لیکن یہی نفس کو ہوتا ہی پڑا ہے. اچھا میں آپ کو دوبارہ یاد دلا دیتا ہوں. ہم نے جب مؤنث پڑھا تھا تو مؤنث کے اندر ہم نے صرف مؤنث کو پڑھا تھا. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مؤنث کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو جب ہم نے مؤنث کی جو چیزیں دیکھی تو ہمارے سامنے آ گئی دو قسم کے مؤنث. ایک حقیقی مؤنث ہے، ایک غیر حقیقی مؤنث. جی. حقیقی مؤنث وہ جس کے پھر واقعہ کو مذکر موجود. ٹھیک ہے. غیر حقیقی مؤنث میں دو چیزیں آئیں ہمارے پاس، ایک علامتی اور ایک سمائی. جی. علامتی میں تین علامتیں ہوتی ہیں، گولتا ہوتی ہے، الف ممدودہ ہوتی ہے، الف مقصورہ. تینوں یہاں موجود نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ علامتی مؤنث بھی نہیں. اب سمائی مؤنث پہ آ جائیں. سمائی مؤنث میں کچھ کیٹیگری ڈیفائن ہے.
شرابوں کے نام ہیں، انسان کے اعضاء ہیں، اور اس کے علاوہ ایک سنڈری لسٹ تھی جس کے اندر شمس، سورج، زمین، ارض، آسمان، سما، نفس بھی اس کے اندر ہے. نفس مونس ہے، سمائی مونس ہے. اچھا نفس جو ہے وہ سمائی مونس ہے. تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ مطمئن نہیں بنے گا بلکہ کیا بنائے گا؟ مطمئنۃ. جی مطمئن. یا ایھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا پسندیدگی سے ساتھ اپنے رب کے. جمیل صاحب، مردود شیطان. الشیطان الشیطان المردود. الشیطان جی مردود. مردود کا تو مردود المردود آئے گا. المردود جی. شیطان کے مردود کو آپ رجیم کر دیں، مارا ہوا. الشیطان الرجیم. کیونکہ مردود تو ہم اردو ٹرانسلیشن میں لیتے ہیں نا. نہیں، عربی کا لفظ نہیں. ہاں لیکن وہ ڈفرینٹ ہے. میرا ایک سوال ہے آپ سے، مجھے آپ کے ساتھ سوال کرتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے جمیل صاحب، جی کیونکہ ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں پڑھی نہیں ہیں. مجھے ایک بات بتائیے، جی سوال ہے آپ سے جی. کہ ابلیس جو تھا وہ کون تھا؟ ابلیس ایک جن تھا. کیا ابلیس شیطان تھا؟ ہاں، ابلیس جس کو ہم یعنی کہ قرآن میں پڑھتے ہیں وہ شیطان ہی تھا نا. شیطان ہی تھا. اب میرا آپ سے سوال ہے، جی. تو قرآن مجید میں شیطان کا لفظ بھی آتا ہے اور ابلیس کا لفظ بھی آتا ہے، دو جی. لفظ کیوں آتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ ابلیس تو دونوں انکار. ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ ہیں؟ اگر الگ الگ ہیں تو کیا وجہ ہے؟ الگ الگ ہے تو بتا دیں، اگر ایک ہے تو پھر دو الگ نام سے کیوں آتے؟ ابلیس تو جو ہے یعنی کہ ابلیس جو ہے وہ تو انکار کرنے والا ہوا نا. لیکن تھا تو وہ شیطان ہی نا، جی جنوں میں لیکن سے وہ، تھا نا. ہاں جی، لیکن وہ جو خاص شیطان جو اس وقت تھا، جو اس وقت ابلیس تھا، وہ شیطان تھا نا. اس کے بعد بھی تو کوئی ابلیس ہو سکتا ہے. تو میرا سوال یہی ہے کہ قرآن میں دو نام الگ الگ دفعہ کیوں آ رہے ہیں؟ کبھی اللہ شیطان کہتا ہے، کبھی ہم سے کہتا ہے ابلیس سے بات کرتا ہے. ایک طرف ہم سے کہتا ہے کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، ہاں لا جی. خطوات شیطان، جی اس کے قدموں کی طرف اس کی قدموں کی پیروی نہیں کرو. تو ابلیس بھی لفظ آتا ہے اور شیطان بھی آتا ہے، کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو اصل یعنی کہ وہ جو تھا نا ابلیس، جو اس وقت تھا جس نے سجدہ نہیں کیا تھا، وہ شیطان تھا. لیکن وہ تو آج بھی ہے نا، تو قیامت تک ہے، اس نے تو جی. قیامت تک تو ہے، تو اویلیبل آج بھی ہے. اشتیاق صاحب آپ کہیں گے کچھ اس بارے میں؟ جی السلام علیکم. جی ہاں جی معذرت. سما جی آپ بتائیں، آپ کی بڑی نالج ہے کیونکہ نعمان صاحب کے ساتھ لگتا ہے آپ کافی کلاس لیتی ہیں. سر السلام علیکم. سر میں آپ کا وعلیکم السلام. کون صاحب؟ اویس. کون اویس. اویس صاحب. ہاں آپ بتاؤ. سر مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس اسٹیٹ میں بات کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے شیطان اب بن گیا ہے. پہلے عزازیل تھا، پھر ابلیس بنا، پھر شیطان. تو جس اسٹیٹ میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہوتا ہے اس اسٹیٹ کا ورڈ یوز ہوتا ہے. تھوڑا تھوڑا قریب ہو لیکن کافی دور ہو. بات تھوڑی سی قریب سے آپ تو آئی ہے.
مطلب اس سے لگ رہا ہے کہ آپ کا ذوق ہے تھوڑا قرآن کی طرف. تو بات آئی تو ہے, قریب تو آئی ہے, تھوڑا سا اور غور کرو. تو ویسے ہی حافظ القرآن ہو. صبا جی آپ بتائیے. چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی ہاں آپ مجھے بتائیے سمجھ صبا میں جی, آپ نہیں بتائیے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں شیطان کا لفظ بھی آیا اور ابلیس کا لفظ بھی آیا. کیا شیطان اور ابلیس دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ ایک ہی چیز ہے؟ اگر الگ الگ چیزیں ہیں تو وہ اس کا فرق بتا دیں, اور ایک ہی چیز ہے تو ایک ہی چیز کے نام دو دفعہ کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ نہیں یہ تو اللہ کا کام ہے, اس کی ہر ایک کی حکمت ہے. تو ایک چیز کے ایک شخصیت کے دو نام بھی آ سکتے ہیں نا, اس سے اس کی دو صفات ظاہر ہوں گی. تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں جی کہ ابلیس ایک صفات ہے اور شیطان ایک صفات ہے؟ جی میں جی جمیل صاحب آپ بتائیے. جمیل صاحب ہاں جی, جو ابلیس تھا وہ تھا یعنی کہ جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا, لیکن شیطان تو جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے, انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تو میں بھی جو اس ابلیس کے رستے کو فالو کرتا ہے تو وہ شیطان ہوتا ہے. اچھا سر, قرآن کے حوالے سے میں آپ کو بہت ایک آسان ایک چیز بتاتا ہوں, اگر آپ کو پسند ہے اچھی لگے تو ٹھیک ہے, جی نہیں ہے تو میں نے ہمیشہ کہی ہے اٹھائیں بات تو دیوار میں مار دیں. جب بھی اللہ تعالی نے ڈائریکٹ کمیونیکیشن کی ہے اس کو ابلیس کہہ کے مخاطب کیا ہے. پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں گے جب بھی ڈائریکٹ کمیونیکیشن کی ہے اللہ نے اس کے ساتھ, اس کو ابلیس کہہ کے مخاطب کیا ہے. اور اللہ تعالی آپ کا سر آپ مائک کھول لیں آپ اپنا. کی آپ کا آواز نہیں مائک آ بند رہی. ہوگا, اچھا اب آ رہی ہے. دوبارہ کرنا ہے آپ نے کیونکہ میں شروع یہ سے کہنا آواز. چاہ رہا ہوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کمیونیکیشن کی ہے نا تو ہمیشہ اس کو ابلیس سے مخاطب کیا ہے, ابلیس کہہ کے مخاطب کیا. اور جب اللہ تعالیٰ نے وہ کمیونیکیشن اپنے بندوں سے کی ہے اس کے بارے میں تو شیطان کا نام لے کے مخاطب کیا. جی تو اس سے مطلب یہ ایک جو ہے نا ایک ڈفرنس بیسک نظر آتا ہے. باقی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ سب کا باس تھا, اسی کے آگے پھر چیلیں, اور پھر اللہ نے تو کہا شیطان تو آپ کو جنوں میں بھی ملیں گے اور انسانوں میں بھی. انسان بالکل ملیں گے. جمیل صاحب سوری اشتیاق صاحب. جی السلام علیکم. ایک چھوٹا سا سوال یہاں پر تھا. ارے انور کہاں صاحب آ گئے سر, آپ کہاں غائب تھے؟ جی صاحب, نہیں میں موجود ہوں, میں تو شروع سے ہی موجود ہوں. اچھا حکم. اس میں آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ ابلیس جو ہے وہ ہے جو اللہ سے مایوس ہو جائے. ابلیس کا معنی, جی ابلیس کے معنی, اور شیطان جو ہے یہ سرکشی کی صفت میں آتا ہے کہ بیسیکلی اس کو صفت نہ, اس کو آپ صفت کہنا چاہیں صفت کہہ لیں. ابلیس کے تو معنی آپ اس کا جو مادہ دیکھیں گے وہ ملے گا آپ کو یا سین اور حمزہ, یاسین اور اور اس کا اور اس کے معنی ہی بنتے ہیں مایوس ہو جانا, نا صحیح امیدی. صحیح سورہ یوسف میں آپ کو آیت ملتی ہے حتی عزت یسو, آخری آیت ہے میرے خیال میں, بالکل سیکنڈ لاسٹ آیت ہے جی کہ یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گئے. تو یہ نکلا ہی اسی سے جو ہے نا مایوس ہو جانا, نا امید ہو جانا. لیکن میں آپ کو اس پرسپشن سے بتانا چاہ رہا تھا کہ قرآن میں جس طرح سے مخاطب ہو کے آتا نا, کیونکہ قرآن کو اگر آپ اس کے متن پہ غور و فکر کر رہے ہیں تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے نگینے نکلتے ہیں, اور وہ نگینے آدمی اگر پکڑ لینا تو اس سے بہت سارے سبجیکٹ کھلتے ہیں اور بہت سارے سبجیکٹ کلیئر ہوتے ہیں, آپ کی کلیئرٹی بڑھ جاتی ہے. اور صحیح اس میں سے یہ بھی ہے. تو اب آپ کبھی بھی جب بھی اب آیات یہ پڑھیں, چاہے ابلیس کا ذکر ہے اور شیطان کا ذکر ہے, تو جو بات میں نے آپ سے کہی ہے اس کو نوٹ اگر رکھیں تو جی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اسی قسم کی چیز اس کے اندر ملے گی, اسی جزاک قسم کی آپ کو انشاءاللہ چیز. اللہ جزاک اللہ. جی اشتیاق صاحب, جی جی کچھ نئی کتابیں کچھ نئی کتابیں
कुतुबु जदीदतुन कुतुबुन जदीदतुन कुतुबुन जदीदतुन। आप सिफत वाहिद क्यों लेके आए? गैर आकिल की वजह से। गैर आकिल। साहब जी अस्सलाम वालेकुम। कुछ गिनती के दिन, कुछ गिनती के दिन। अच्छा, इसमें गिनती और अय्याम तो समझ आ रहा है, गिनती क्या? अगर मुझे दिन की तो कर लें, दिन का क्या करेंगे? अय्याम तो क्या करूं? क्या करूं? अय्यामुन कुछ गिनती मादूद, कुछ गिनती यानी मादूद। अय्यामुन मादूदातुन। अब मैं क्या करूं? उसको मादूदातुन करूं, मादूदतुन करूं? मादूदतुन, सॉरी जी, मादूदतुन करूं जी अब मैं आपको एक यहाँ पॉइंट बताना चाह रहा हूँ जी। पॉइंट नोट कर लें कि जब भी गैर आकिल की जमा आती है तो हमने कहा इशारा भी वाहिद मुअन्नस का आएगा, खबर भी वाहिद मुअन्नस की आएगी, ठीक है जी। लेकिन सिर्फ के मामले में याद रख लें, क्योंकि कुरान मजीद की जब अरबिक की बात करते हैं तो अरबिक की बेस लाइन 3 है। पहली है कुरान मजीद, दूसरी चीज है ज़माने जाहिलियत की शायरी, और तीसरी चीज है अरब के अक़वाल। ये 3 बेस होते हैं अरबी ग्रामर की नहव को समझने के लिए। सबसे पहली चीज आपको आप सबसे पहले ढूंढते हैं उसको कुरान मजीद में। कुरान मजीद में अगर वो फिर आपको अगर उसकी सही क्लैरिफिकेशन या क्लासिफिकेशन नहीं मिलती है तो फिर आप जाते हैं अरबी जो ज़माने जाहिलियत की शायर थी ना, शायरी, जिसके ऊपर सैयदना उमर ने कहा था इसको बजा के रखो, कुरान समझने में बड़ी मदद देगी। और तीसरी चीज जो है ना वो अरब के अक़वाल। कुरान मजीद में आपको ये उसलूब मिलेगा सिफत के हवाले से, सिर्फ के हवाले से, कि जब भी गैर आकिल की जमा आएगी तो सिर्फ जो है वो वाहिद मुअन्नस भी इस्तेमाल होती है और जमा मुअन्नस भी इस्तेमाल। तो ये पॉइंट अपने पास नोट कर लें आप सब लोग कि गैर आकिल की जब जमा आती है तो इशारा भी आप वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, खबर भी आप वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ आप वाहिद मुअन्नस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जमा मुअन्नस भी इस्तेमाल करते हैं। कुरान मजीद में दोनों आपको उसलूब मिलेंगे। आपको कुरान मजीद में अय्यामन मादूदातुन भी मिलेगा, वो जिसने सूरह बकरा में जिस तरह से आया था ना, वक़ालू लन तमस्सना नारो इल्ला, और उन्होंने कहा हरगिज नहीं छुएगी आग हमें इल्ला अय्यामन मादूदातुन, चंद दिन। और जब वो सूरह बकरा के अंदर जब वो रोजे का जिक्र है तो वहां है अय्यामिन मादूदातिन, वहां आपको मिलेगा मादूदातिन। तो ये उसलूब दोनों जगह मिलेगा। अय्याम के वैसे क्या मानी है अपना साथ साथ जी, यौम और दिन और उसकी जमा अय्याम। लेकिन आपको पता है अय्यामन मादूदात का मतलब क्या है? ये कितना पीरियड है? नहीं, मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं आ रहा। अच्छा, ये पीरियड मैं आपको बता दूं, अय्यामन मादूदात का जो पीरियड है ना वो कहते हैं 3 से 9। इसीलिए जो अय्यामुल बैत के जो रोजे होते हैं वो भी आप देखें 3 होते जी। हैं। तो ये जो है ना ये 9 तक है, 9 के ऊपर नहीं, 3 से 9। तो मुरक्कब तौसीफी ऐसा मुरक्कब जिसके अंदर एक इस्म दूसरे इस्म की सिफ्त को बयान करता हो,
جس اسم کی صفت بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں، اور جو کچھ اس کے بارے میں صفت ہو اس کو صفتی کہتے ہیں۔ مرکب توصیفی بنانے کے لیے عربی زبان میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے، اور صفت جو ہے وہ موصوف کے 100% تابع ہوتی ہے اس کی چاروں سچویشن کے۔ یہاں تک کلیئر ہے سر؟ کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھے تو آگے چلے۔ کسی کا کوئی سوال ہے؟ سوال ہے؟ جی ایکسکیوز می، جی بولیے۔ جی یہ آپ نے بتایا غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث، اور صفت کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے دوسرا کوئی پرنسپل؟ ہاں، صفت کے حوالے سے بس نوٹ کر لیں کہ واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے اور جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے۔ تھینک یو جی۔ لیکن عموماً اسلوب آپ کو ملے گا یہی کہ واحد مؤنث ہی ملے گا۔ عموماً جو آپ کو اسلوب ملے گا نا وہ واحد مؤنث ہی کا ملے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن چونکہ قرآن مجید کے اندر دونوں آئے بھی ہیں اس لیے ہم دونوں کا لحاظ کریں گے، تو بیس لائن آپ کی وہی ہے۔ تھینک یو۔ اچھا جی، افسا آپ کو تو دیکھا ہی میں نے۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے دونوں بھائی کدھر آئے ہوئے؟ محمد نہیں ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کدھر ہو خان؟ یار ایک تو تم ہر دفعہ نئے نام سے آ جاتے ہو، آج پھر تم نئے نام سے آ گئے، چلو خیر۔ اچھا افسا، میں آپ سے کہتا ہوں زید نیک ہے، کیا کہا میں نے آپ سے؟ زید نیک ہے۔ مجھے بتائیے کیا ہے لگ رہا ہے آپ کو، یہ مرکب ناقص لگ رہا ہے کہ مرکب تام لگ رہا ہے؟ مرکب تام۔ مرکب تام یعنی یہ جملہ لگ رہا ہے جی۔ اور اس میں مجھے بتائیے مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ مبتدا زید ہے اور نیک ہے خبر ہے۔ اچھا، اب یہ مبتدا زید ہے اور نیک خبر ہے۔ مجھے بتائیے جو زید مبتدا ہے یہ سنگل ورڈ ہے نا؟ جی۔ یہ سنگل ورڈ ہے تو یہ کیا کہلائے گا؟ مفرد کہلائے گا۔ جی۔ اور نیک ہے یہ بھی سنگل ورڈ ہے؟ جی۔ یہ بھی مفرد کہلائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں اس کی جگہ میں آپ سے کہتا ہوں زید محنتی لڑکا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے مبتدا کیا ہے اور خبر کیا؟ اس میں زید مبتدا ہے، زید مبتدا ہے اور محنتی لڑکا خبر ہے۔ محنتی لڑکا خبر۔ زید مبتدا ہے، مفرد ہے، جی۔ ٹھیک ہے؟ تو زید کی عربی بنائیں، کیا بنے گا؟ زیدن۔ زیدن۔ محنتی لڑکا آپ نے کہا خبر ہے، محنتی لڑکا کیا ہے؟ خبر ہے۔ خبر ہے، اور یہ کون سی خبر ہے؟ کیا مطلب؟ یہ خبر جو ہے یہ مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ یہ مفرد مفرد ہے۔ مفرد ہے، مفرد تو ایک ورڈ کو کہتے ہیں۔ نہیں تو پھر مرکب ہے۔ کون سا مرکب ہے؟ جی؟ کون سا مرکب ہے؟ محنتی لڑکا۔ کون سا مرکب ہے؟ مرکب، اس مرکب کا کوئی نام ہے؟ جی یہ غیر تام ہے۔ ہاں تو غیر تام میں مرکب کا کوئی نام ہے؟ محنتی لڑکا۔ آج ہم نے کون سا مرکب پڑھا ہے؟ ایک سامنے لکھا ہوا ہے، مرکب توصیفی۔ اور ایک ہی مرکب پڑھا ہے محنتی لڑکا نا، دیکھے نا ایک اسم دوسرے اسم کی صرف دے رہا ہے نا، لڑکی کی صرف بیان اور یہ محنتی۔ تو یہ خبر جو ہے یہ مرکب ہے، اور مرکب کون سا ہے؟ مرکب توصیفی ہے۔ اب آپ نے محنتی لڑکا مرکب توصیفی بنانا ہے، ایز اے خبر لانا ہے۔ خبر کی آپ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے اور حالت رفع میں ہوتی ہے۔
تو محنتی لڑکا بنائیے مرکب نکرا ہو حالت رفع میں. اس کو کیا کہتے ہیں محنتی کو؟ محنتی کو کہتے ہیں مجتہد. مجتہد. زیدن مجتہدن. کون دوبارہ بولیں. زیدن زیدن تو آپ نے بنا لیا آلریڈی مبتدا. ہاں آپ خبر کی بات کریں. جی یہ بنائیے. یہ ہوگا نہیں ولد. ہاں لڑکا پہلے آئے. لڑکا پہلے لے آئے کوئی مت. دیکھیں نا آپ نے دیکھیں کبھی بھی کوئی کنفیوژن ہو جائے سائڈ پہ بنا لیں. محنتی لڑکا محنتی لڑکا. اور میں نے آپ سے کہا نا آسان طریقہ کیا ہے, ہمیشہ تیر بنا لیں. موصوف پہلے صرف بعد میں. اب جی موصوف کیا ہے؟ لڑکا. لڑکے کی عربی کیا ہے؟ الولد. الولد کیوں کر رہی ہے؟ محنتی لڑکا مرکب بنانا ہے اور محنتی لڑکا کس جگہ پہ آ رہا ہے؟ خبر پہ آ رہا ہے. خبر تو نکرا ہوتی ہے. ہاں تو ولدن 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 مطلب کیا تھا پھر سے؟ مجتہد. مجتہدن. مجتہدن. اچھا جی, جب آپ نے کہا محنتی لڑکا, آپ نے جی کہا نا محنتی لڑکا, تو جی محنتی لڑکے کو آپ نے لکھا ولدن مجتہدن. یہی لکھا نا. جی اس کی ٹرانسلیشن کیسے کرتے ہیں؟ محنتی لڑکا. ہاں تو محنتی لڑکا آپ نے کیسے ٹرانسلیشن کیا؟ لکھا ہوا تو آپ نے لڑکا محنتی ہے. لکھا ہوا تو آپ نے یہ ہے نا. جی لیکن آپ نے ٹرانسلیشن تو یہاں سے کی. ہاں تو وہ اردو میں تو پہلے وہ آتا ہے نا. ہاں اردو کو بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے. بس آپ کی بات صحیح ہے کہ مرکب توصیفی کا ترجمہ آپ بناتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ موصوف پہلے آتا ہے, صرف بعد میں آتی ہے. جی جب آپ کسی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو صرف کو پہلے کال کرتے ہیں اور اور موصوف وہ میں بات کرتے ہیں. اس کی انالیسس کریں. زیدن کیا کہتے ہیں؟ مبتدا ہے. مبتدا ہے جی. اور وہ خبر ہے ولدن نہیں نہیں نہیں. ولدن کیا ہے؟ اور یہ ولدن کیا کہتے ہیں؟ موصوف ہے. ہاں ولدن موصوف ہے. اور وہ صفت ہے. وہ صرف ہے. جی موصوف اور صرف مل کے کیا بنے؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. اور یہ مرکب توصیفی کیا بنا اس مبتدا کے لیے؟ خبر. خبر. اور خبر اور مبتدا مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. ٹھیک ہے جی. جی جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. زوہا کریں گے آپ؟ جی یہ نئی گاڑی ہے. السیارۃ جدید. یہ نئی گاڑی ہے. مجھے بتائیے اس میں مبتدا کیا لگ رہا ہے اور آپ کو خبر کیا لگ رہی ہے؟ یہ جو ہے مبتدا ہوگا جی. اور نئی گاڑی جو ہے خبر ہوگی. ٹھیک ہے, یہ مبتدا ہو گیا
اور یہ جو ہے خبر ہو گئی. خبر جو ہے وہ آپ کا مرکب ہے, اور کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. اب بنائیے. یہ تھا مزہ. دیکھیں اب آپ کو اپنے جو آپ نے اب تک پڑھا ہے اس کے رولز کو سامنے لے کے آئیں. اشارہ استعمال ہو رہا ہے جی. اشارہ استعمال, اور اشارہ جب استعمال کرتے ہیں تو اشارے کا رول کیا ہے کہ خبر جو ہے وہ اشارہ جو ہے خبر کو فالو کرتا. جی. اب آپ مجھے بتائیے جو خبر ہے وہ کیا ہے؟ نئی گاڑی. مذکر لگ رہی ہے کہ مؤنث لگ رہی ہے؟ مونس. اس کا مطلب اشارہ کیا آئے گا؟ حاضی. حاضی ہی. اب نئی گاڑی بنائیے. السیارۃ السیارۃ الجدیدۃ. کیوں؟ خبر کیا ہوتی ہے؟ خبر کیا ہوتی ہے؟ معرفہ ہوتی ہے. نکرہ. اچھا ہاں نکرہ ہوتی ہے. تو سیارۃ جدیدۃ. جی سیارۃ. انالیسس کریں اس کی. حاضی ہی مبتدا ہے. حاضی مبتدا. سیارۃ موصوف ہے. سیارۃ موصوف. جدیدۃ صفت ہے. یہ صفت موصوف اور صفت مل کے مرکب توصیفی. اور یہ مرکب توصیفی کیا بن گیا؟ خبر. خبر ہو گئی مبتدا کے لیے. مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. جملہ اسمیہ خبریہ. صبا جی آپ کریں گی؟ جی بتائیں. تم دونوں فہیم طالب علم ہو. انتما طالبانی ذکیانی. انتما طالبانی ذکیانی. مجھے ایک بات بتائیں, آپ میرے ساتھ عربی گرامر پڑھ کیوں رہی ہیں؟ میں اس لیے پڑھ رہی ہوں, سیکھنے کے لیے. آپ تو سیکھی سکھائیں. نہیں آج کا مجھے کافی چیزیں سمجھ میں نہیں آئی. آواز بھی صاف نہیں آ رہی تھی مجھے. اچھا آپ کو صرف نہیں آ رہی کہ باقی لوگوں کو بھی نہیں آ رہی؟ نہیں, جیسے یہ آپ نے کہا نا نساء صالحات, تو یہ 2 نیک عورتیں, تو یہ مجھے تو جمع کا صیغہ لگ رہا ہے. کہاں؟ یہ شروع میں آپ نے کہا تھا 2 نیک عورتیں. ہاں تو نساء صالحات بتایا آپ نے. مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی. جی میں بتاتا ہوں, وہ اصل میں کچھ نیک عورتیں تھا, 2 نیک عورتیں نہیں تھا, کچھ نیک عورتیں تھا. اچھا صحیح ہے. اس کی انالیسس کریں. اچھا انتما جو ہے وہ مبتدا, صحیح, اور طالبانی جو ہے وہ موصوف, جی, اور ذکیانی صفت. زبردست. اور یہ صفت اور موصوف مل کر بن کے مرکب توصیفی. اور یہ مبتدا کی خبر ہو گئی جملہ اسمیہ خبریہ. زبردست. جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. توبہ. جی سر. یہ پرانے قلم ہیں. یہ پرانے
कलम है, सोच के बनाइए। हाउलाई ये पुराने कलम है। हाउलाई हाउलाई कलमूना कलमुना, मैं कलम ही चेंज कर लेता हूँ सारे। हाउलाई कलमुना कदीमुन, कदीमुना भी कर देते आगे। कदीमुना हो सकता है इसको। जब ये कलमुना हो सकता है तो कदीमुना भी हो सकता है। मैं भी यही सोची। अच्छा यहाँ पे हाउलाई जो है, बल्कि कलमुना जो है वो है मौसूफ। ये मुझे एक बात बताइए, ये कलमुना जो है ये क्या है? ये वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है, ये जमा से ज्यादा कोई चीज है, क्या है ये जमा है। कौन सी जमा है ये जमा सालिम है? जमा सालिम है। नहीं सर, उसका यहाँ साउंड पे अकलाम आएगी, अकलामुन आएगी। क्या आएगी? मुकस्सर बनेगी इसकी, मैंने जमा सालिम बना दी। हाँ, जमा क्या मुकस्सर बनेगी अकलाम। अकलाम। अब मुझे बताइए कि अकलामुन अगर आपने बनाया इसका, अब आप मुझे ये बताइए कि कलम जो है वो गैर आकिल है ना जी, और गैर आकिल की अगर जमा आएगी तो सिर्फ क्या आएगी? कदीमतुन बनेगी जी, मैंने इसीलिए सारे मुख्तलिफ रंग लिखे थे। एक और गलती भी है अभी, आप बताइए और क्या गलती है? गलती खुद पकड़े आप। सिर्फ अराब तो नहीं आएंगे अकलाम में? नहीं 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 नहीं, एक और गलती है। रंग देखे ना क्या किया हुआ है मैंने? हाउलाई से मुझे हाउलाई जो है वो तो सही ही लग रहा है। मुझे एक बात बताइए कि ये जो खबर है, ये खबर गैर आकिल की है ना? गैर आकिल की जमा है ना? तो गैर आकिल की जमा होती है तो इशारा कौन सा आता है? गैर आकिल की जमा मुअन्नस में ही बनेगी, लेकिन मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों की जमा हाउलाई है। वो तो सही है, लेकिन गैर आकिल की जब जमा आती है तो इशारा हो या खबर हो या सिर्फ हो, क्या आता है? वाहिद मुअन्नस का आता है। वाहिद मुअन्नस का, तो हाजी ही बनेगी। हाजी ही बनेगा। कलामुन कदीमुन। इस चीज को देखिए, यहाँ तीनों चीजें आ गई, इस चीज का ख्याल रखिए। इस चीज का ख्याल रखिए। दो जुमले और करते हैं ताकि आपका इंशाल्लाह ये खत्म हो। इस चीज का ख्याल रखा करें कि देखें, जब आपकी जुमला जब भी आप देखें तो इस चीज को जरूर जहन में रखें कि आपका जो जुमला है वो उसकी खबर या उसका इशारा या उसकी सिफत जो है वो गैर आकिल तो नहीं है, क्योंकि अगर गैर आकिल होगी तो आपकी बहुत सारी चीजें तब्दील हो जाएगी। सीधा सीधा हो, कोई इशू नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। कामदी साहब, आप जब ये कंप्लीट करें तो उसको समराइज में गैर आकिल को एक मरतबा फिर आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मैं आपके साथ अभी बिल्कुल करता हूँ, बेफिक्र, बल्कि अभी कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। देखिए, मखलूकात ध्यान में रखें कि मखलूकात जो है ना वो दो हैं। मखलूकात के हवाले से ध्यान में रखें कि मखलूकात जो है वो दो कहते हैं। एक मखलूकात जो है उसको आकिल कहते हैं। दो किस्म की मखलूकात हैं, ध्यान में रखें। एक जिसको हम आकिल कहते हैं और दूसरा हम जिसको कहते हैं गैर आकिल। आकिल के अंदर जो है ना वो इंसान, फरिश्ते,
اور جن آ جاتے ہیں. باقی جو کچھ بھی ہو غیر عاقل میں ہے. تو یاد رکھیں جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی، جب بھی غیر عاقل کی جمع ہوگی، یہ جمع مکسر بھی ہو سکتی ہے اور یہ جمع سالم بھی ہو سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر سیارہ ہے، سیارہ کی جمع جو ہے جمع مکسر نہیں بنتی، جمع سالم بنتی ہے، سیارۃ آتم کے سامنے. تو جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی تو یاد رکھ لیجیے گا، چاہے اشارہ ہو، چاہے صفت ہو یا خبر ہو، چاہے اشارہ ہو، چاہے صفت ہو، چاہے خبر ہو، یہ واحد مؤنث ہی آئے گی. قرآن مجید میں یہ اسلوب ضرور موجود ہے کہ صفت کے معاملے میں، صرف صفت کے معاملے میں واحد مؤنث بھی آتی ہے اور جمع مؤنث بھی آتی ہے. لیکن اگر آپ اپنے جملے بنا رہے ہیں ویسے ہی جیسے میں آپ کو ایکسرسائز دیتا ہوں، آپ اس میں واحد مؤنث استعمال کریں، چاہیں تو آپ دونوں بھی کریں، کوئی ایشو نہیں. تو یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے مخلوقات کے حوالے سے کہ یا تو عاقل ہوگا اور غیر عاقل. عاقل میں انسان، فرشتے، جن. عاقل میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، جو نارمل آپ کا طریقہ ہے اسی طرح سے چلے گی. اس میں بھی پھر ایک چیز تبدیلی آئے گی جو میں آپ کو ابھی نہیں، آگے جا کے بتاؤں. غیر عاقل کے اندر بس یہ پوائنٹ سمجھ لیں کہ جب بھی غیر عاقل کی جمع ہوگی، چاہے اشارہ ہو، چاہے صفت ہو، چاہے خبر ہو، واحد مؤنث ہی آپ نے لے کے آنا ہے. قرآن مجید میں یہ اسلوب ضرور موجود ہے کہ صفت جب آتی ہے تو ہم واحد مؤنث بھی استعمال ہوا اور جمع. کلیئر ہے سر؟ سب اپنا ساتھ ساتھ. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، 2 جملے اور کرتے ہیں تاکہ یہ ختم ہوگا. جویریہ موجود ہیں آپ؟ جی سر. لمبا لڑکا غائب ہے. لمبا سر اور غائب تو غائب ہوگا نا، غائب. ٹھیک ہے. لمبا کا بتا دیجیے سر. لمبا طویل. اچھا. ولد طویل. ولد طویل. الولد ہوگا سر اس میں. جی. الولد. ولد طویل. طویل یا الطویل؟ جی الولد الطویل. طویل. جی. خبر بھی فالو کرے گی نا اس کو؟ خبر کس کو فالو کرتی ہے؟ مبتدا کو. اس معنی میں الولد الطویل. دیکھیں ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیں. مرکب توصیفی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، موصوف اور صفت. مرکب توصیفی میں اصل اہمیت ہمیشہ یاد رکھیں موصوف کی ہوتی ہے، صفت تو 100% تابع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو خبر جو ہے وہ فالو کرے گی. خبر کی جو فالو نیس ہوگی وہ آپ کس کے ساتھ میچ کریں گی؟ الولد کے ساتھ. الولد. ولد مذکر ہے، خبر بھی مذکر آئے گی. ولد واحد ہے، خبر بھی واحد آئے گی. ٹھیک ہے. تو غائبن ہوگا. غائبن. مرکب توصیفی میں یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں اچھی طرح سے کہ مرکب توصیفی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ موصوف کی. موصوف کی. صرف جو ہے وہ تو صرف اس کے تابع ہوگی. جب اگر آپ نے خبر کو یا کسی چیز کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے تو آپ موصوف کو دیکھیں گے کہ موصوف کیا ہے. موصوف جو ہے وہ اگر مذکر ہوگا
خبر بھی مذکر آئے گی. موصوف اگر مونس ہوگا تو خبر بھی مونس آئے گی. موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہوگی تو پھر اسی حساب سے خبر آپ کی واحد مؤنث. جی ٹھیک ہے نا. یہ پوائنٹ نوٹ کریں, اس کا انالیسس کریں. سر الولد الطویل جو ہے وہ مرکب توصیفی ہے, یعنی الولد موصوف, طویل صفت اور غائب خبر, یہ دونوں مل کے کیا بن گئے؟ مرکب توصیفی. آپ نے اس سے پہلے جو کچھ ساتھیوں نے جملے کیے اس کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ مرکب توصیفی خبر بن کے آیا تھا. جی یہاں مبتدا ہے, یہاں مبتدا بن گیا. اب آپ کو ایک چیز اور پتہ چل گئی کہ مرکب توصیفی جو ہے وہ مبتدا بن کے بھی آ سکتا ہے اور خبر بن کے بھی. بعض دفعہ آپ کو ہو سکتا ہے ایسی سچویشن بھی مل جائے کہ کوشش کرتے ہیں بنانے کی خبر ہے, اور بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خبر بھی جو ہے وہ مرکب ہو اور مبتدا بھی مرکب. ابھی تو آپ نے پہلا مرکب پڑھا, آگے ہم اور مزید پڑھیں گے 3-4 مرکب, 3 مرکب اور پڑھیں گے. تو بعض دفعہ آپ کو مکسنگ بھی ملے گی کہ ایک مرکب فضلہ مبتدا ہوگا تو دوسرا مرکب جو ہے وہ خبر ہو. بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مرکب ایک خبر بن جائے, دوسرا مرکب دوسری خبر بن جائے, اور دونوں خبر مل کے کوئی مبتدا بن جائے. اور کر لیتے ہیں آخری اشتیاق صاحب آپ کریں گے. جی. چھوٹی لڑکی سو رہی ہے. چھوٹی لڑکی سو رہی ہے. اچھا جی. چھوٹی لڑکی سو رہی ہے. چھوٹی لڑکی, اس کا کیا بنے گا؟ اس کا میننگ ترجمہ جو ہے کیا ہوگا؟ سر تو ترجمہ تھا ہی نہیں, سیدھا سیدھا سوال. چھوٹی لڑکی, اس میں کنفیوژن کس جگہ پہ یہ بتائیے. چھوٹی میں کنفیوژن ہے, لڑکی میں لڑکی دونوں میں. ہاں لڑکی تو ہوگا فتح. دیکھیں فتح اگر آپ کہتے ہیں فتح بیسکلی کہتے ہیں نوجوان کو, ٹھیک ہے. تو بہتر ہے لفظ اگر آپ لڑکی کا لفظ ہے, اگر نوجوان لڑکی ہوتی نا تو پھر تو آپ کا چلتا, تو بہتر ہے آپ لفظ استعمال کریں بنت. بنت 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 رائٹ. بنت جو ہے وہ بیٹی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور لڑکی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. جس طرح سے ولد ہے نا, ولد بیٹے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور لڑکے کے لیے بھی استعمال. تو اس کا ایک ہی لفظ آئے گا, چھوٹی لڑکی بنت. نہیں, چھوٹی لڑکی بنت ہی آئے گا. ٹھیک ہے. چھوٹی لڑکی, تو مجھے بتائیے آپ کو یہ مرکب لگ رہا ہے کہ مفرد لگ رہا ہے؟ لڑکی کی صفت بیان ہو رہی ہے. یہ مرکب ہے, یہ مرکب چھوٹی لڑکی مرکب ہے. ہاں مرکب تام, سوری اس میں مرکب توصیفی, مرکب توصیفی. یس جی جی. تو لڑکی کی عربی ہے بنت, معرفہ کریں تو کیا بن جائے گا؟ البنتو. البنتو البنتو النائمتو. نہیں البنتو چھوٹی کی عربی کریں اصغرو. بہت ہی چھوٹا. اچھا. البنتو صغیرۃ. صغیرو, سوری صغیرو. یس یس. البنتو الصغیرو. صغیرو تو مذکر کے لیے ہو جائے گا. صغیرۃ صغیرۃ. البنتو الصغیرۃ. البنت الصغیرۃ. اور سو رہی ہے, سو رہی ہے نائم. نائمتن. نائمتن. انالیسس کریں اگر آپ اس کا, تو البنتو آپ کا مرکب مبتدا جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے. ہاں لیکن اس کے انالیسس کریں پورا. یہ موصوف, یہ موصوف. البنت موصوف. صغیرہ جو ہے یہ اپنے صفت ہے جی, اور یہ مرکب توصیفی بن گیا.
اور نائمہ جو ہے یہ خبر ہے اور جملہ اسمیہ خبریہ ہے. یہ مبتدا ہو گیا آپ کا جی اور یہ آپ کی خبر ہوگی. خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے سر جی. کوئی سوال کوئی اشکال کسی کا اس حوالے سے؟ جی بیسک سوال میں چونکہ بیچ میں کچھ اس میں مزہ آتا ہے بیسک سوال میں تو مزہ آتا ہے سر. جی یہ بنتن کیوں نہیں آئے گا ہمارے پاس یہاں پہ اور البنتو ہم کیوں استعمال کریں گے یہاں پہ؟ بہت زبردست سوال ہے. مجھے بتائیے کہ آپ نے بنایا ہے چھوٹی لڑکی کو آپ نے کیا بنایا؟ مبتدا بنایا ہے کہ آپ نے مبتدا بنایا؟ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. جی مبتدا معرفہ ہوتا ہے. تو لڑکی کو اگر مجھے معرفہ کرنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ اچھا تو اس کے ساتھ ال کا ہم صیغہ استعمال کریں. الف لام لگاتے ہیں. ہم نے مورب اللام پڑھا تھا نا. جی مورب اللام. الف لام جب لگاتے ہیں تو الف لام کیا کرتا ہے کہ تنوین کی پاور کو لے لیتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور چونکہ یہ پورا مرکب تھا اور مرکب توصیفی تھا اور مرکب توصیفی میں جو صفت ہوتی ہے جی وہ 100% فالو کرتی ہے موصوف کو. کیونکہ موصوف جو ہے وہ معرفہ تھا تو صفت بھی معرفہ ہے. وہ ٹھیک ہے. وہ ٹھیک بالکل ٹھیک ہے سر جی. تو یہ ہمارا تھا. اس میں کچھ اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب یہ کہ چیزیں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ چیزیں بڑھتی جائیں گی. بڑھتی اس سینس میں جائیں گی کہ آپ کے پاس جو ہے چیزیں زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی. تو آپ کو جس طرح سے میں نے ریکویسٹ کی تھی آپ لوگوں سے کہ کوئی شیٹس اپنے پاس مینٹین کریں تاکہ جب بھی کوئی چیز ہو اس کو سامنے آپ نکال لیں, تاکہ اب آپ کو پتہ چلے آج ایک مرکب پڑھ رہے پھر ایک اور مرکب آئے گا, آگے چلیں گے. اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیا سبجیکٹ تو کریں گے, لیکن اگلی کلاس میں کوشش کیجیے گا کہ اپنے ساتھ مصحف رکھیے گا. تو میں انشاءاللہ کوئی صورت نکالوں گا. پہلے ہم کوئی ایسی صورت کریں گے کہ جو حصہ ہم تک ہم پڑھ چکے ہیں اس میں سے اگر ہم کسی حصے کو کر سکے تو کریں گے. تو اپنے ساتھ مصحف رکھ لیجیے گا. میں پریفر نہیں کرتا اس کے اوپر فون کے اوپر. مصحف ہوگا تو اس میں فائدہ یہ رہے گا آپ کو کہ اگر آپ کوئی نوٹنگ کرنا چاہیں تو پینسل سے آپ اس میں اپنے قرآن میں نوٹنگ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اگلی کلاس میں کوشش کیجیے گا کہ اپنے ساتھ ساتھ آپ مصحف رکھیں. میرے خیال میں آج کی کلاس کے حوالے سے تو کسی کا کوئی سوال ہوگا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کسی کا کوئی سوال ہے تو بتا دیں. جمیل صاحب آپ کے پاس ہو کوئی سوال؟ نہیں الحمدللہ کلیئر. ٹھیک ہے. جویری آپ کے پاس کوئی سوال؟ صبا جی آپ کے پاس کوئی سوال ہو؟ ریان صاحب آپ کے پاس؟ زوہا آپ کے پاس؟ سمیرا ایک آپ نے الکتب جدیدو جو کروایا یہ تھوڑا کہاں کرایا, کدھر کرایا, کس نے کرایا؟ ابھی آپ نے یہاں پہ کروایا نا کسی سے, آپ نے الکتب کچھ نئی کتابیں تو الکتب الجدیدو کروایا, جبکہ غیر عاقل کے حساب سے تو یہ جدیدتن ہونا چاہیے. تو جدیدتن تو کرایا ہے, جدیدتن کروایا ہے. جی جدید. اچھا ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے, بس یہ جدیدو لکھا ہے. اور اچھا آپ غلطیاں پکڑا کریں. تو جب تک آپ غلطی نہیں پکڑیں گے نا تو ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو نہیں ملے گا. صحیح. کیونکہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ سیکھنے سکھانے کی کلاس ہے, کسی کی اجازت داری نہیں ہے ادھر. اور ویسے بھی آپ نے آگے پڑھانا ہے, اسی مقصد سے پڑھ رہے ہیں نا آپ کہ آپ نے آگے پڑھانا ہے. جی انشاءاللہ تعالی. یہ ذہن میں رکھیں, یہ مقصد ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس میں بڑی مدد کرے گا. لیکن اگر آپ کا مقصد صرف یہی ہوگا نا کہ میں بس خود ہی خود پڑھ لوں, میں خود ہی خود بڑا بن جاؤں. آپ کو پتہ ہے ایک بڑی معروف حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا کہ فلانی بستی کو جا کے پلٹ دو, تو جب جبرائیل وہاں پہنچے تو آ کے انہوں نے کہا کہ اللہ وہاں تو ایک ایسا نیک بندہ ہے جو ہر وقت تیرے سجدے میں پڑا رہتا ہے. اللہ نے کہا بستی اسی کے اوپر پلٹ دینا, کیونکہ وہ سجدے میں پڑا ہوا اور اس کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے اس کو ہوش نہیں ہے. تو ہم سب کا معاملہ بھی یہ ہونا چاہیے. بڑی معروف حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, پچھلی دفعہ ہی ہم نے اپنی کلاس میں کرائی ہے نعمان لوگوں کے ساتھ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ,
تم میں بہتر وہ ہے، انشاءاللہ یہ حدیث آپ بھی کریں گے کچھ عرصے بعد، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے سکھائے. تو ایک آیت بھی آپ کو آ جائے، آپ انتظار نہ کریں کہ میں پورا قرآن سیکھوں گی، میں پوری قرآن کی عربی کو جان لوں گی، نہیں، کبھی ساری زندگی ختم نہیں ہوگا آپ کو. ایک چیز بھی آئے نا آپ کو، آپ آگے بڑھائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے پڑوسی کو پڑھائیں، کسی کو بھی، اپنی نندوں کو، باوجوں کو، جس کو آپ نے کرانا ہے کرائیں، ایک بھی پڑھیں، چاہے لوگوں کو پسند آئے یا نہ پسند آئے، ان کو اچھا لگے یا نہ لگے. آپ کا کام ہے آپ اپنا مشن، اپنا کام کر دیں، اپنی حجت پوری کر دیں، تاکہ قیامت کے روز جب آپ کے ساتھ کوئی سوال ہو تو آپ کہیں گے کہ اللہ میں نے فلانوں کو کیا تھا، ان کو بلا کے پوچھ لو. وہاں اگر وہ مکر بھی گیا تو اس کے اعضاء خود جب گواہی دے دیں گے کہ ہاں ہمیں سبا نے یہ آیت بتائی تھی. اور میں بھی ہر ایک سے یہی کہتا ہوں کہ میری اجرت یہی ہے کہ قیامت کے روز جو ہے نا ایک دفعہ گواہی دے دینا کہ ہاں یہ شخص نے ہمیں آ کے بتایا تھا، یہ دیگر بتایا بات ہے کہ اس نے غلط بتایا تھا، لیکن یہ بتایا تھا. یہی اجرت ہے ہمیں، باقی کچھ نہیں. بس یہ مشن ہونا چاہیے. جتنے لوگ اس گروپ میں بیٹھے ہیں ہر آدمی یہ سوچ کے اس کلاس میں آئے کہ میں پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا، آپ یہ سوچ کے آئے کہ میں پڑھانے کے لیے آیا ہوں. اور اس نیت سے آئیں گے، آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ کی گراہ کو جو 6 مہینے بعد کھولنی ہے وہ 6 گھنٹے میں کھول دیتے. بس یہ آپ دعا رکھیں تو اللہ تعالیٰ خود سارے آپ کے معاملات جو ہے نا آہستہ آہستہ خود ہی جو ہے نا آسان سے آسان کرتا چلا جائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.